بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آج کے بلاگ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے بہت ہی زبردست۔ صبح کے ساتھ بارش کی رم جھم اور موسم بہت ہی زبردست تھا، اس کے ساتھ ہم اپنا بلاگ اسٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا ہی زیادہ دردناک اور افسوسناک ہے، جو کہ آپ سب بھی سن چکے ہیں، سب کے سننے میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل جا رہا ہے۔ تو میں یہ سب اس ٹاپک کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی تھی، تو پہلے تو میں سمجھی شاید یار کہ کوئی مذاق ہے۔ میں نے ایک دو پوسٹ وغیرہ اس کی دیکھی کہ ایسا ہوا، ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ جو ہے ایک ہم کہنا چاہیے مجھے کہ شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس قوم کے اوپر شرم آنی چاہیے کہ جس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کہنے کے لیے تو اپنے آپ کو مولوی ہیں، لیکن وہ ایجوکیٹڈ بالکل نہیں ہے، جن کے پاس انہیں اتنی بھی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ عربی کو سمجھ سکیں، کہ عربی کے لفظ کو پڑھ سکیں یا اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بس جب میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی نا، تو مجھے بہت زیادہ غصہ ان چیزوں پر آ رہا تھا، تو میں نے تو اس ویڈیو میں ہم پورے اس واقعے کی حقائق پہ سے پردہ اٹھائیں گے اور ان سارے نقطوں پہ بات کریں گے کہ جو بہت ہی اہم نقطے ہیں اس معاملے کے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس عورت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ پھر اس جاہل عوام کو میں نے جی کوئی لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے، نہ ہی میں کوئی تبصرہ کرنے والی ہوں۔ میں صرف اپنی تھاٹس جو ہیں، جو میری ہیں پرسنل، وہ میں آپ کے ساتھ اس پہ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس عورت کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو کہ کہیں سے بھی کسی دین اور اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دیں یہ لوگ جنہوں نے اس کو ڈرایا، دھمکایا اور ہراساں کیا، کہ یہ کہاں سے جائز ہے؟ جو اس کے کپڑوں پہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ابھی ہجوم دیکھا، میں نے آپ کو دکھایا، جو کہ نعرے لگا رہا ہے، اس میں سے آدھی سے زیادہ عوام وہ ہے کہ جس کی جب وہاں پہ اینکرز گئی ہیں، انہوں نے ان سے رپورٹنگ کی ہے اور ان سے کوسچنس کیے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہو کیا رہا تھا، آپ کو پتہ تھا کہ پہلے جب آپ لوگ وہاں پہ رش لگا کے جمع ہوئے؟ تو اس میں نا 50% سے زیادہ عوام وہ ہے کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ہم تو صرف شور کی وجہ سے گئے تھے اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ لیکن جہالت کا یہ عالم ہے ان لوگوں کے کہ وہ نعرے کے پیچھے نعرے مارنا شروع ہو گئے کہ اس عورت کو قتل کرو، اس عورت یہ کا واجب القتل ہے، بجائے تفصیل انہوں نے اس بات کی نہ تحقیق کری، نہ جانا کہ آخر ہوا کیا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس عورت پہ جو قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ دیا کیوں جا رہا ہے، یہ اس نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں پتہ تھا ان کو۔ لیکن جہالت یہ ہے کہ وہ لائن میں لگ گئے کہ جو ہے نا وہ فتویٰ دینے والوں کے پیچھے کہ اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو۔ یہ ہے جہالت، یہ اتنی زیادہ ہماری عوام میں جہالت ہے کہ جو کسی بات کو پتہ نہیں کرتی اور ہر جو ہے نا جھگڑیلو و فساد کرنے والے، فتنہ کرنے والے لوگوں کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی بچوں کو، اپنی نسلوں کو، سب کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس چیزوں کی معنی۔ جو مولویوں پہ مجھے حیران ہوں میں کہ جن کو عربی نہیں آتی، جن کو عربی کا نہیں پتہ کہ حلوہ لفظ کے آخر معنی کیا ہے۔ میں یہ پورے مولویوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں، کہیں کوئی مجھے یہ کرٹیسائز نہ کرے، کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو اسی لیے میں اس بات کو جو ہے نا اس میں بتا رہی ہوں، اپنے اس میسج کے ذریعے، کہ میں بار بار اس ویڈیو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں یہ پوری مولوی قوم کو نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرے خاندان میں خود مولوی ہیں، میرے جو ہے جیٹ مولوی ہیں، میرے بہنوئی مولوی ہیں، میرا بھائی مولوی ہے۔ میں مولویوں کی اس جو ہے نا مخصوص قسم کو کہہ رہی ہوں کہ جنہوں نے یہ فتنہ جو ہے نا وہاں پہ اجاگر کیا اور جن کو عربی تک کا معلوم نہیں تھا۔ اب مولوی ہو اور اسے عربی نہ آتی ہو تو بہت ہی شرم کی بات ہے۔ تیسری بات یہ میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی
کہ شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ جو اس عورت کے ڈریس پہ جو فتویٰ دے رہے تھے کھڑے ہو کر مولوی اور جو لوگ کہ یہ واجب القتل ہے، اس اور ان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ اس سے کہیں کہ اپنا لباس اتارے اور برقع پہنے۔ بھائی کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ کس مذہب، کون سا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے کپڑے اتروائیں اور اپنی مرضی کے کپڑے آپ اسے پہنائیں؟ کسی بھی مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے، اور آپ ان کی نظریں دیکھیں ویڈیو میں، آپ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اس کو نوچنے کی دیر ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے تو اپنی پوری طرح اس کا ایکس رے لباس کا بہانہ کر کے، لباس کو دیکھنے کے لیے، کہ لباس کو چیک کرنے کے بہانے کے پیچھے انہوں نے آنکھوں سے تو اس کو پورا اس عورت بیچاری کا ایکس رے کر دیا تھا، بس صرف نوچنے کی دیر تھی۔ اور یہ جو ہے ASP شہربانو نقوی نے بھی بیان کیا کہ اگر ہمیں آنے میں 2 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو یہ عورت کے ساتھ جو ہوتا، پھر ہم پوری قوم اس پہ شرمندہ ہوتی، اگر 2 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی۔ یعنی جذباتیت کا، جہالت کا یہ عالم ہے اس قوم کا کہ کیا کہیں کہ اس نے ہمیں پوری دنیا میں، اس واقعے نے ہمیں پوری دنیا میں شرمندہ کر دیا۔ اس واقعے نے پوری عالم اسلام میں اس واقعے کو دھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے برانڈس بھائی ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں کہ بھیا ہم سے اب ڈریسز لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اگر ہماری چیزیں پہ آبجیکشن ہے تو پلیز آپ لوگ ہم سے جو ہے دور رہیں اور ہم سے بائی نہ کریں، ہمارے آپ بائرس نہ بنیں۔ اور انڈیا میں ہر جگہ نیوز کے اوپر، چینلز کے اوپر اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اپنی بے عزتی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہے کہ دوسری قوم اور دوسرے مذاہب کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان اتنے زیادہ الٹریٹ ہیں، مسلمان اتنے زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہیں کہ انہیں اپنی ہی زبان، جو کہ ان کی قرآن کی عربی زبان ہے، جو کہ مولویوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، انہیں وہی نہیں آتی، اسی زبان کے انہیں معنی نہیں آتے، اسی زبان کے لفظوں کے انہیں معنی نہیں آتے۔ تو بس میں صرف یہی کہوں گی کہ اس ویڈیو کا جو مقصد میرے بنانے کا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو لازمی ایجوکیٹ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اپنی غیر علمی کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے کہیں آنے والے وقتوں میں خدا نہ خواستہ ہم یا ہمارے بچے کسی مظلوم کے، کسی بے گناہ کے قاتل نہ بنیں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔